بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے پیارے بچوں، ننھے منھے پھولو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ الاحسان اکیڈمی والے چچا کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہماری کہانی چل رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ اس کے 7 حصے ہم سن چکے ہیں، آج ہے اس کا 8واں حصہ۔ پیارے بچوں، جب کافروں نے بہت زیادہ تنگ کیا اور کہنے لگے کہ آپ عذاب لے آئیں، بس عذاب لے آئیں، تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اتنی زیادہ اب ضد بنا لی ہے کہ یہ آپ کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ جب سنتے ہی نہیں ہیں تو پھر مانیں گے کیسے؟ لہذا اب ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ، جب انہوں نے ایمان نہیں لانا تو پھر آپ ان کو دنیا سے ختم کر دیں، تاکہ یہ کم از کم ایمان والوں کو پریشان تو نہ کریں نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ آپ کشتی تیار کریں۔ تو پیارے بچوں، اس سے پہلے کبھی دنیا میں کسی نے کشتی نہیں بنائی تھی۔ آپ نے سنا نا کہ نوح علیہ السلام کا علاقہ تھا عراق کے ملک میں وہ رہتے تھے۔ اس سے پہلے دنیا میں کبھی کسی نے کشتی نہیں بنائی تھی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا طریقہ سکھایا۔ اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک خاص درخت کی لکڑی سے وہ کشتی بنائی۔ پہلے نوح علیہ السلام نے اس کے بیج بوئے، پھر انتظار کیا، پھر وہ درخت بڑے ہوئے، پھر ان درختوں کو کاٹا، کیونکہ کام کرنے والے تو اکیلے تھے، تو زیادہ تر کام اکیلے ہی کرتے تھے، تو اس لیے پھر اس میں کافی وقت لگ گیا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے 2 سال لگے ان کو وہ کشتی بنانے میں۔ اور لکڑیاں کاٹتے، پھر ان سے تختے کاٹتے، پھر اس کو جوڑتے۔ وہ اتنی بڑی کشتی تھی، پہلی کشتی، دنیا کی پہلی کشتی تھی وہ، اور اتنی بڑی کشتی تھی، کہتے ہیں کہ 300 گز لمبی تھی وہ، 300 گز اور 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی۔ اس میں 3 منزلیں بنی ہوئی تھیں، کیونکہ اس میں انسانوں کو بھی سوار کرنا تھا، کچھ جانوروں کو بھی سوار کرنا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی کشتی بنوائی۔ تو اس طرح کر کے وہ 2 سال میں یا کئی سال میں وہ کشتی تیار ہوئی۔ پھر اس کی جو نیچے والی منزلیں تھیں، اس میں دائیں بائیں روشن دان تھے، کھڑکیاں تھیں تاکہ ہوا آئے، باہر سے روشنی آئے۔ اس کے بعد دنیا میں اب جتنی بھی کشتیاں ہیں، سب کا اصل نمونہ وہی تھا، اسی کو دیکھ دیکھ کے پھر آگے کشتیاں بنتی رہیں۔ اچھا، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ اب جب وہ کشتی کچھ بن گئی تو وہ کافر گزرتے تھے پاس سے، وہ کہتے تھے یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھتے تھے ہر وقت لگے ہوئے ہیں، لکڑیاں کاٹ رہے ہیں، ہتھوڑی پکڑی ہوگی انہوں نے، کیل ہوں گے ان کے پاس، تو ان کو جوڑ رہے ہوں گے۔ لکڑی کی وہ کشتی تھی، تو کشتی کے بجائے اس کو بحری جہاز کہنا چاہیے۔ وہ ایک بحری جہاز تھا اتنا بڑا۔ تو کافروں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام نے کہا کہ کشتی بنا رہا ہوں تاکہ جب پانی کا طوفان آئے تو پھر ہم ایمان والے اس میں سوار ہو جائیں۔ تو ان خبیثوں نے پھر مذاق اڑایا۔ وہ کہنے لگے کہ واہ بھائی واہ، یہ جو بڑے میاں ہیں نا، یہ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کی نعوذ باللہ عقل کام نہیں کرتی۔ یہاں تو بارش نہیں ہو رہی، یہاں ہمیں پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا، اور یہ کہتے ہیں جی اتنا پانی ہوگا کہ اس میں کشتی چلے گی۔ انہوں نے اور بھی مذاق اڑایا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، اڑا لو مذاق، جب پانی آئے گا خود بخود سب کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس طرح کر کے پھر وہ کشتی تیار ہوئی۔ اب کشتی تیار ہو گئی تو نوح علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ایک تندور تھا، تندور، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اس تندور کا دھیان رکھنا ہے۔ جب اس تندور میں سے پانی نکلنا شروع ہوگا نا، جیسے چشمے سے پانی نکلتا ہے یا موٹر لگائیں تو اس کے پائپ سے پانی نکلتا ہے، تو فرمایا کہ جب اس تندور سے پانی نکلنا شروع ہوگا تو بس پھر آپ لوگوں نے کشتی میں سوار ہو جانا، اپنے کھانے پینے کا سامان بھی رکھ لینا اس میں، اور جانوروں کو بھی 2 جوڑے جانوروں کے، ایک جوڑا بکرا بکری کا، اسی طرح گائے بھینس، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے جوڑے پرندوں کے فرمائے، ان سب کو بھی سوار کر لینا ہے، اور آپ سب مسلمانوں نے بھی
اس میں بیٹھ جانا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر انشاءاللہ ہم کہانی کے اگلے حصے میں سنیں گے۔ ہماری کہانی حضرت نوح علیہ السلام، اس کا 8واں حصہ ختم۔